بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان احتشام الحق. آپ دیکھ رہے ہیں عریفہ ٹی وی. آج میرے ساتھ موجود ہیں طہا احمد, ضیاء الرحمان اور منصور حیات خان. پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہوگی. سب سے پہلے میں طہا احمد آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے حکومت اور اپوزیشن کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رد عمل آ سکتا ہے ان لوگوں؟ احتشام, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے, اگر دیکھا جائے پاکستان کی موجودہ سیاست کو, تو گزشتہ 70-75 دہائیوں سے پاکستان کی سیاست پہ نظر دوڑائیں تو آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے اپنی مدت پوری نہیں کی. اور یہی کچھ اس دفعہ بھی دیکھنے میں آیا. عمران خان صاحب جو ہیں, بظاہر یہ لگتا تھا کہ وہ اپنی مدت پوری کریں گے, لیکن اچانک سے ایک جو ہے لائی جاتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن لائی جاتی ہے, اور عمران خان صاحب کو جو ہے اس میں اقتدار سے اترنا پڑتا ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار سنبھالتے ہیں. تو جیسا بظاہر پہلے نظر آ رہا تھا کہ لوگ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے مہنگائی ہو چکی ہے, ڈالر کی اڑان اونچی جا رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ دن بدن ہو رہا ہے. یہ عوام کا جو تاثر عوام دے رہی تھی. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب اقتدار سے اترتے ہیں, شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کی حکومت اقتدار سنبھالتی ہے, تو وہی عوام جو عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب مہنگائی بڑھا رہے ہیں, ڈالر جو ہے وہ دن بدن اس کی جو پاکستانی روپے کی قدر میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے, وہی عوام جو ہے آج جب نون لیگ کی گورنمنٹ اقتدار میں آئی ہے تو وہی عوام یہ کہنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب قدرے بہتر تھے شہباز شریف اور نون لیگ کی گورنمنٹ سے. وہ کیوں کہنے چاہ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عالمی منڈی میں ریٹس اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے, لیکن وہی عوام اب جو ہے عمران خان کو اچھا سمجھ رہی ہے. کیوں اچھا سمجھ رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے گورنمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی چیز 50 کی تھی تو آج کے حساب سے اگر وہ دیکھیں تو وہ چیز آج 100 کی ہو چکی ہے. اور عوام یہ نہیں دیکھتی, عام عوام جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جو ہے. ضیاء الرحمان صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے لانگ مارچ کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی عمران خان صاحب اگر اسلام آباد کی طرف آئیں؟ اچھا جی, احتشام صاحب, سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں دعوت دی. اگر عمران خان مارچ کا اعلان کریں تو فی الوقت تک عمران خان نے کوئی ڈیٹ تو نہیں دی ہوئی کہ وہ کس تاریخ کو اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی پہلے تاریخ دیکھ لیں, کیونکہ جو اسلام آباد ہے وہ تقریباً ہر گورنمنٹ کے جو ہوتا ہے اس میں اسلام آباد دھرنوں اور احتجاج کی زد میں ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے یہ احتجاج ہوئے ہیں, دھرنے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے ہوئے ہیں یا ان کے نتائج کیا نکلے. تو ابھی تک تو عمران خان نے ڈیٹ نہیں دی ہوئی, لیکن ابھی ایک دن پہلے تک جو ہے اسلام آباد میں جناح ایونیو پہ کسانوں کا دھرنا جاری تھا, اور وہ ڈی چوک جانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا. لیکن حکومت نے ڈی چوک مکمل طور پہ کنٹینرز لگا کے سیل کیا ہوا تھا. تو ابھی جب کسان کا احتجاج ختم ہو چکا ہے, اب تک بھی وہاں پہ کنٹینرز موجود ہیں. اس کے علاوہ جو فیض آباد ہے وہاں پر بھی کنٹینر 100 سے زائد کنٹینرز اس وقت فیض آباد انٹرچینج پر موجود ہیں. تو بظاہر اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ جو ہیں وزیر داخلہ صاحب نے وہ اپنی متعدد بیانوں میں اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہ آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں جو ہیں بڑی مقدار میں انہوں نے حکومت جو پولیس ہے ہماری جو فرنٹ لائن پہ ڈیفینڈ کرے گی فیڈرل حکومت کو, انہیں لیس کرنے کے لیے انہوں نے وہ بندوبست کر چکی ہے فیڈرل حکومت. تو اس جو بظاہر فیڈرل حکومت کی ہمیں حکمت عملی نظر آتی ہے وہ ڈیفینسو نظر آتی ہے, لیکن ہم دوسری طرف بات کریں عمران خان کی تو وہ بھی اپنی کئی بار اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ پنجاب KPK اور کشمیر میں ان کی حکومت ہے, اور ہر طرف سے کیپٹل کے جو ارد گرد کے ہمارے صوبے ہیں, ٹیریٹری ہیں, وہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے. اور ہم اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے کل انہوں نے بھی ایک بیان دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب عمران خان مارچی کال دیں گے تو پنجاب حکومت جو ہے عمران خان کی جو بیان ہے یا وہ ان کی جو وہ انہیں ڈائریکشن دیں گے وہ ان پہ عمل پیرا ہوں گے. تو بظاہر تو یہ جو دھرنا یا مارچ ہونے جا رہا ہے اس میں عام عوام جو ہے وہی پسے گی. سب سے پہلے راولپنڈی اسلام آباد کی عام عوام جو ہے اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا جب ہمارے پاس سڑک بند ہوں گے, ہمارے جتنی بھی روزمرہ کی زندگی ہے ہماری وہ رکے گی. تو سب سے پہلے ان دونوں شہر کے لوگوں کو مسئلہ ہوگا, ان کی زندگی مشکل ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے فیڈرل حکومت جو ہے
اگر اپنے ڈیفینسو ہوتی ہے اور عمران خان جو اپنے مارچ میں وہ بھی ڈیفینسو ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اگر خدا نخواستہ جانوں کا ضیاع ہوتا ہے یا مالی کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس ملک کا نقصان ہوگا. اور آخرکار جو ہے کسی بھی بات کا ہے, کسی بھی مسئلے کا حل ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے. تو ان دھرنوں اور احتجاج کے بعد بھی یہ مسئلہ ٹیبل ٹاک پہ حل ہونا ہے. تو میرے خیال سے اگر حکومت اور عمران خان اگر دونوں ابھی سے وہ ٹیبل ٹاک یا مذاکرات کریں آپس میں تو کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. بہرحال جو دونوں طرفوں سے اس وقت بیانات آ رہے ہیں وہ بظاہر ایسے لگ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہنگامہ رہی ہے, خدا نخواستہ خون ریزی ہونے جا رہی ہے اسلام آباد. میں ایک بات شام اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب نے گزشتہ پشاور میں ورکر کنونشن سے خطاب کیا اور اس میں باقاعدہ جو عمران خان صاحب جلسے جلوس یا کوئی ورکر کنونشن کریں اس میں حلف لے رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے ادارے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور دیگر جو یہ جس طرح ضیاء بھائی نے بات چیت کی کہ لگتا ہے ایسا کہ ایسا ہوگا کہ توڑ پھوڑ ہوگی یا کچھ ایسا ہوگا, تو عمران خان صاحب باقاعدہ اب اپنے کارکنان سے حلف لے رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ آڈیو کا جو سلسلہ جاری ہے یہ کون لیک کر رہا ہے؟ آج بھی ایک آڈیو لیک ہوئی. دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ ایسی کوئی بات کریں نہ کہ جو لیک ہونے تک نوبت پہنچے. آڈیو لیکس کا جہاں تک سلسلہ ہے تو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ جب عمران خان صاحب کی کوئی آڈیو آتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ نے لیک کی ہے, اور جب نون لیگ کی آڈیو آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے لیک کی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو ان دونوں پارٹیز کی تو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی کوئی آڈیو کیوں نہیں لیک ہو رہی؟ امپورٹنٹ کوسچن یہاں پہ یہ ریز ہوتا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے تو یہ سلسلہ جاری ہے. مریم نواز کی آج سے پہلے بھی مریم نواز کی آڈیوز آتی رہی ہیں, اور مریم نواز کی اور عمران خان صاحب کی ابھی ریسنٹلی آج کے دن ہی 11-12 بجے کے قریب عمران خان صاحب کی ایک آڈیو آئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں 5 بندے خرید لیے یا کچھ ایسا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کی یا ان کی کسی ایم این اے کی, ایم پی اے کی یا کسی بھی سیاسی رہنما کی کیوں نہیں آ رہی ریکارڈنگ, کیوں نہیں آ رہی؟ اور وہ ایک انٹرویو میں زرداری صاحب سے کہا جاتا ہے کہ سر آپ اپنی دل کی باتیں کس سے کرتے ہیں؟ تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کی باتیں کسی سے نہیں کرتا, میں ٹیکنالوجی بہت تیز ہے, میں اس سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہوں. تو یہ میرا یہ جواب بڑا اشارہ جو آپ سمجھ رہے ہوں. منصور حیات صاحب, اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے, کیا ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آ سکتے ہیں؟ جی جیسا کہ ماحول آج کل چل رہا ہے تو اس میں کچھ بھی پاسبل ہے. جیسا کہ مریم نواز صاحبہ سے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں اور وہ کل ہی بیرون ملک روانہ ہوئی ہیں, تو اس ماحول میں کچھ بھی پاسبل ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی دوبارہ پاکستان آئیں. اس میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا طاہر صاحب آپ سے سوال ہے کہ اگر میں احتشام وقت ہو تو میں منصور کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے میاں صاحب کے متعلق سوال کیا, تو جو بظاہر ابھی گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی جو آپس میں کشمکش چل رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب اس موقع پر ملک واپسی کا اعلان کریں گے. میں ضیاء بھائی معذرت کے ساتھ آپ کو کاٹ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ پاکستان کی عدالتوں سے مجرم ثابت قرار پائیں اور وہ آ کے اور جس دن وہ پاکستان میں واپس آتے ہیں اور اگلے دن وہ وزارت اور اہم ترین وزارت خزانہ کا حلف لیتے ہیں, کیا کبھی یہ سوچا تھا آپ نے کہ پاکستان میں یہ ہوگا؟ دیکھیں جی, اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو کیسے بنے ہم مشرف کے, جب انہوں نے نعرہ دیا تو ہم دیکھیں تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ مجرم ثابت ہوئے, آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کو جب بدر کیا گیا تھا تب بھی انہیں, اس سے پہلے بھی ہمارے سیاستدانوں کو کئی بار سزائیں ہوئی ہیں, اور جن عدالتوں سے سزائیں ہوتی ہیں وہی عدالت بعد میں اس سزا کو یا اس فیصلے کو غلط قرار دیتی ہیں. تو یہ ایک ہماری تاریخ ہے, لیکن ہمیں بظاہر ابھی جو کرنٹلی سچویشن ہے ہم وہ بتائیں. اگر اسحاق ڈار ابھی واپس آئیں تو ظاہری بات ہے وہ سچویشن کریٹ کرنے والوں نے ان کے لیے ایک سچویشن بنائی تو وہ واپس آ گئے. لیکن میاں صاحب کی واپسی ملک میں, جیسے ابھی عمران خان ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے ان کے ساتھ, بہت بڑی عوام ہے, تو ان کی شخصیت کا وہ اثر ہے جو عمران خان کا, جو میاں صاحب کی پرسنالٹی کا. تو اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں تو سیاسی صورتحال یک دم میرے حال سے تبدیل ہوگی. لیکن میاں صاحب یہ آنے کا فیصلہ تب کریں گے جب میرے حال سے انہیں مکمل طور پر یہ یقین دہانی کروائی جائے گی کہ مستقبل میں بھی نون لیگ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. لیکن جس طرح عمران خان کلیمز کر رہے ہیں, تو اگر اس تناظر میں اگر تحریک انصاف کا یہاں چانسز بنتے ہیں واپسی کے گورنمنٹ میں, جس طرح ہمارے یہاں گورنمنٹ بنتی ہیں یا انتخابات ہوتے ہیں, تو اس میں میاں صاحب بڑا سوچ کے فیصلہ کریں گے میرے حال سے. فی الوقت میرا نہیں خیال کہ وہ ملک واپسی کا فیصلہ کریں.
اچھا، چیف جسٹس اطہر امین اللہ نے پی ٹی آئی اراکین کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اسمبلی واپس جائیں، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس اسمبلی جانا چاہیے؟ دیکھیں اچھا، جب عمران خان صاحب اقتدار سے اترے تھے تو انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں کا رخ دوبارہ نہیں کریں گے، اور کچھ شواہد بھی ملے ہیں اور کچھ خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں کہ جو اسمبلی ممبران جنہوں نے استعفے دے چکے ہیں اور اگر جن 10 ممبران کے استعفے منظور بھی ہوئے ہیں، کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ وہ ابھی بھی وہ تمام جو ہیں استعمال کر رہے ہیں، یعنی جو ممبر جب ہوتا ہے بندہ تو اس کے بعد جو سہولیات ہوتی ہیں، جو رہائش ہوتی ہے، جو گاڑی ہوتی ہے، یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ابھی بھی استعفیٰ دینے کے بعد بھی وہ تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ کچھ دن پہلے اگر آپ دیکھیں تو عدالت میں بھی یہ گئے کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں یا ایسا کچھ، تو اگر تو استعفے دینے پاکستان تحریک انصاف کے نے جو ممبران ہیں اپوزیشن میں، تو یا تو وہ سب مل کے ایک ہی دفعہ جتنے بھی ممبران ہیں، جتنی بھی تعداد ان کی بنتی ہے 170 بنتی ہے، جتنی بھی وہ سب استعفے دیں، اگر نہیں دینے تو کوئی بھی نہ دے، سمپل سی بات ہے۔ یہ کیا، یہ میرے سمجھ میں یہ فلسفہ نہیں آتا کہ 10 ممبرز اٹھتے ہیں اور استعفیٰ دے دیتے ہیں، پھر ایک ماہ گزرتا ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں دوبارہ اسمبلیوں کا رخ کریں، تو میرے خیال سے یہ کوئی فلسفہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر آپ نے دینے ہیں استعفے تو تمام کے تمام 170 172 جتنے ممبرز ہیں آپ سب جا کے استعفیٰ دیں، الیکشن لڑیں اور واپس اگر آپ اپنے آپ کو مستحکم سمجھتے ہیں تو آپ واپس گورنمنٹ میں آئیں، اور اگر آپ نہیں سمجھتے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے تو یار کوئی نہ دو استعفیٰ، اگر دینے تو سب کے سب ممبران اسمبلی میں جا کے استعفے دیں اور استعفے منظور بھی ہوں۔ اور اسپیکر صاحب نے بھی جو استعفے دیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اسپیکر صاحب نے بھی 10 استعفے منظور کیے ہیں، ان میں سے باقی اسپیکر صاحب نے بھی استعفے منظور نہیں کی۔ ضیاء الرحمان صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میں طاہر کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں۔ ریشان صاحب، ہمارے ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک بجٹ یا ایک رقم مختص کی جاتی ہے کہ اتنا، تو ہمارے ہاں یہ استعفے دینے کی جو روایات ہے یہ بھی ماضی سے چلی آ رہی ہے، لیکن میرے حال سے سیاسی جماعتوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ استعفے ملک کے، ابھی جیسے عمران خان نے پہلے کہا استعفے دیتے ہیں، جب ہم پہلے دیکھیں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تب بھی انہوں نے استعفے دیے تھے، پھر اسمبلی میں واپس آ گئے۔ جس طرح ابھی طاہر صاحب نے کہا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بظاہر تو اس چیز کا میڈیا پہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے استعفے دیے ہیں، لیکن جتنی بھی ایک ممبر نیشنل اسمبلی کو سہولیات دی جاتی ہیں یا بینیفٹس دیے جاتے ہیں تو وہ پوری طرح سے لے رہے ہیں۔ تو اس میں اسمبلی کو یرغمال بنانا میرے حال سے کہ یہ اسمبلی کو میرے حال سے ڈی گریڈ کرنے کے برابر ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کو اس ملک کی بہتری کے لیے جو سوچنا چاہیے تو اس کے مسئلے میرے حال سے پارلیمنٹ میں ہی سولو ہوں گے، تو بجائے اس کے ہم ایک طرف عدالتوں کو کنڈیم بھی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے سیاسی فیصلوں میں یا اس میں سیاست میں آ کے وہ انفلوئنس کر رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر جب سیاستدان اپنا کام ٹھیک سے نہیں کریں گے تو عدالت کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا۔ اگر سیاستدان جو ہیں اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھائیں گے تو ابھی عدالت نے لاسٹ ٹائم جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے وہ یہی تھے کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کو مقدم سمجھیں اور اپنے فیصلے اور اس ملک کے فیصلے وہاں کریں۔ تو میرے حال سے اب بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا، لیکن مسئلے قومی اسمبلی میں ہی اسمبلی میں سالو ہونا چاہیے۔ تو تحریک انصاف کے جتنے بھی ممبر پارلیمنٹری اگر ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے تو انہوں نے اسمبلی میں واپس آنا چاہیے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت